بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا، اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور سہیلیوں کو بلایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، خدیجہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں بیٹھی تھی کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں 4 عورتیں تشریف لائی، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان عورتوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر بی بی حضرت خدیجہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں تو اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی بھی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا تھا، آب کوثر کا پانی بھی بھیجا تھا، جس سے آپ کو غسل دیا گیا تھا، اور جنت کے اس کپڑے سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، ان عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں دے دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے
ایمن ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایہ تھا۔ وہ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن فرمانے لگی کہ میں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ خزایہ فرماتی ہیں، چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ایمن مسکرائی اور کہنے لگی، تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ان کی ایک بیٹی کو جنم دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کو دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بعد بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اس بار بھی مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی اور چیختی چلاتی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہوا تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سلیمہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ خزایہ وہیں پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ خزایہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکراتے ہی جا رہے ہیں۔ سلیمہ خزایہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھیں، آمین۔